السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اور میں ہوں نوشاد علی خان۔ ناظرین، اب سچویشن یہ ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں گلگت بلتستان کے راجہ شہباز صاحب، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کے اندر 5 حلقوں میں کچھ پولنگ سٹیشنوں پر دوبارہ پولنگ کا حکم دے دیا ہے۔ جی بی 8 کے 10، جی بی 13 کے اور جی بی 15 کے 1-1، جی بی 16 کے 3 اور جی بی 17 کے 11 پولنگ سٹیشنوں پر جو دوبارہ پولنگ ہے وہ 15 جون کو ہوگی۔ ناظرین، مسلم لیگ نون کے جو رہنما خواجہ سعد رفیق ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم 8 نشستوں سے جیتے ہوئے ہیں، 6 تو نون لیگ کی سیٹیں ہیں ہی، 2 آزاد اراکین تھے جس کو نون لیگ نے سپورٹ کیا تھا۔ جو حافظ حفیظ الرحمان ہیں وہ تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ 11 حلقوں سے جیت چکے ہیں، 2 آزاد ملا کر۔ دونوں رہنماؤں کا یہ جو دعویٰ ہے، اب یہ کس بنیاد پر ہے یا کیا بات ہے، یہ اس پہ بات کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جن حلقوں میں پولنگ دوبارہ ہونے جا رہی ہے اس میں سے 2 جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ جیت چکی ہے، ایک جو ہے MWM اور ایک آزاد بھی ہیں اس کے اندر۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے بلاول بھٹو زرداری صاحب، صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب دونوں کو مبارکباد بھی دے دی، یعنی ایک طرح سے پیپلز پارٹی کی جو جیت ہے اس کو تسلیم کر لیا، اور بلاول بھٹو صاحب نے بھی حکومت بنانے کی بات کہہ دی۔ اگر اب کوئی نمبر گیم تبدیل ہوتی ہے ان دوبارہ جو پولنگ ہونی ہے اس کی بنیاد پر، تو پھر جو ہے وہ گلگت بلتستان حکومت کا نقشہ کیا ہوگا؟ کیا پیپلز پارٹی مجبور ہوگی کہ وہ نون لیگ کے ساتھ مل کر حکومت بنائے، یا جو باتیں سننے میں آ رہی تھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سینئر رہنما ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آزاد اراکین سے مل کر حکومت بنائیں، نون لیگ کے ساتھ اتحادی کے طور پر حکومت نہ بنائیں؟ یہ جو سچویشن ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے امجد خان نیازی صاحب نے، بہرامند تنگی صاحب جو ہیں مسلم لیگ نون کی نمائندگی کریں گے، شاہدہ رحمانی صاحبہ جو ہیں پیپلز پارٹی سے ہوں گی، امجد اقبال صاحب ہمارے سینئر تجزیہ کار ہیں، ہمارے ساتھ ہر ہفتے اس پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں۔ میں سب سے پہلے شاہدہ رحمانی صاحبہ آپ کے پاس آؤں گا۔ یہ جو آج چیف الیکشن کمشنر نے بات کہی ہے، اگر پولنگ دوبارہ ہوتی ہے اور پیپلز پارٹی کی 2 نشستیں بھی اس میں شامل ہیں، اگر اس پہ کوئی تبدیلی آتی ہے تو کیا سچویشن ہوگی، اور پھر پیپلز پارٹی جو ہے کیا لائے عمل ہوگا اس کا، وہ کیسے حکومت تشکیل دے گی؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، جی بی کے الیکشن سے پہلے بھی اور الیکشن کے بعد بھی یہ پتہ چل گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ملک کی سب سے بڑی سیاسی مقبول جماعت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی سروے ہوئے تھے آپ نے دیکھا، ڈیفرنٹ اینکرز ملک بھر سے آئے، مبصرین آئے، تجزیہ نگار آئے، اور ان سب کا یہی کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ سب سے مقبول ہے، کیونکہ ہر شخص کی زبان پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نام تھا۔ اور ریزلٹ دیکھیں کافی حد تک پیپلز پارٹی کے فیور میں بھی آیا ہے، اور ابھی بھی ہمیں اس سے بھی زیادہ سیٹیں ملنی چاہیے تھی، اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اداروں کا احترام کیا ہے، الیکشن کمیشن ہو، کورٹس ہوں یا کوئی بھی ادارے احترام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے جو بھی پولنگ کا فیصلہ کیا ہے اور جو تحفظات تھے جس پارٹیز کے ان کو مانتے ہوئے اگر انہوں نے کیا تو ہم، لیکن پیپلز پارٹی پر امید ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی اس سے بھی زیادہ اکثریت لے کے کامیاب ہوگی۔ اور گورنمنٹ بننے کا جہاں تک تعلق رہا تو دیکھیں، یہ تو آنے والے وقت پہ حالات سے پتہ چلتا ہے کہ آزاد اراکین اور دیگر جماعتیں جو ہیں یہی سیاسی حکمت عملی ہوتی ہے، اور وہاں جو کولیشنز ہیں بنیں گے، یہ ساری چیزیں حالات کو دیکھتے ہوئے بنیں گی۔ تو یہ لوگوں کا ہے کہ وہ جب لیڈرشپ اس میں نیگوسیشن کرتی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی اپنی گورنمنٹ جو ہے جی بی میں بنا لے گی۔ ٹھیک ہے امجد صاحب، یہ جو آزاد اراکین جیتے ہیں، 7 اراکین کی بات کی جا رہی ہے، اس میں سے 2 تو نون لیگ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ ان کی سپورٹ سے جیتے ہیں، تو یہ جو باقی 5 آزاد اراکین ہیں، کیا یہ جو اراکین ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں یا یہ ایکچولی آزاد اراکین ہیں، یعنی کہ پی ٹی آئی سپورٹڈ نہیں ہیں؟ دیکھیں، اس وقت جو اس الیکشن میں 260 آزاد ارکان تھے جو کینڈیڈیٹ تھے، 260 ٹوٹل کینڈیڈیٹس میں سے، تو ان میں سے جو جیتے گا وہ ہر پارٹی یہ دعویٰ کرے گی یہ ہمارے حمایتی یافتہ تھے۔ یہ تو ایک جنرل سی بات ہے، اور سب سے زیادہ آسان کام اس کے لیے وہ پی ٹی آئی کے پاس ہے، وہ یہ کہے گی کہ یہ سارے ہمارے تھے، اور اس میں آپ کو ان کی جو ووٹ بینک ہے اس سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے سب سے زیادہ انہی کا اس پہ حق بھی بنتا۔ نون لیگ کہہ رہی ہے کہ 2 ہمارے ہیں، لیکن اس وقت تک جو ہم جس وقت بات کر رہے ہیں، جو اب تک کلیئر سیٹیں ہیں، اس میں سب سے بڑی جماعت تو پیپلز پارٹی وہاں پہ نظر آتی ہے، اور اس کو 3 یا 4 سیٹوں کی ضرورت ہے، جو اس میں وہ آزاد بھی آ سکتے ہیں۔ جو آزاد
آزاد ہیں اس وقت، ان میں سے اگر ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، اگر وہ یعنی ان کے حمایتی یافتہ ہیں، اگر ان کا تعلق نون لیگ سے ہے یا نون لیگ کے حمایتی یافتہ ہیں، تو ان میں سے کچھ جا سکتے ہیں دوسری طرف، وہ تو آزاد، ابھی انہوں نے اپنا فیصلہ نہیں کیا. اب جس عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ جس کی حکومت بن رہی ہے اس طرف لوگ جانا زیادہ پسند کرتے ہیں. لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹڈ ہوں گے پھر تو وہ کسی کی طرف نہیں جائیں گے نا، پھر تو وہ اپوزیشن میں بیٹھنا پسند کریں گے. نہیں، وہ اس وقت تک میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ اس وقت تو دعوے ہیں کہ جی کہ وہ ہمارے حمایتی یافتہ تھے یا وہ ہمارے حمایتی یافتہ تھے. اب وہ کس کے حمایتی تھے یہ صرف وہ جانتے ہیں کہ ہم نے کس کے ساتھ جانا ہے. اور اسپیشلی جب آپ جی بی کی بات کرتے ہیں یا آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ لوگوں کے پاس یہ بڑی گنجائش ہوتی ہے کہ ہم نے کس طرف جانا، اور پھر وہاں پہ ایک اس طرح کا ارینجمنٹس ہوتے بھی ہیں کہ آپ نے کس کے پاس جانا. اور جو ابھی ہم بات کر رہے تھے جو جن حلقوں میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی کو ری پولنگ کا کہا گیا ہے، کچھ ہر حلقے میں کچھ پولنگ سٹیشنز کے اوپر ہے، اس میں سے 2 سیٹوں کا تو پیپلز پارٹی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہماری باقی جو پول جو ایکسیپٹ کیے گئے ہیں اس میں اکثریت ان کی ہے، تو ان کے پاس تو بہت تھوڑا سا پھر رہ جائے گا نا. 9 سیٹیں تو ان کی کلیئر ہے، 13 سیٹیں چاہیے حکومت بنانے کے لیے جو اس میں ہے. تو اس وقت جو ہمیں نظر آتا ہے اس وقت سب سے اسٹرانگ پوزیشن پہ پیپلز پارٹی نظر آتی ہے. ویسے اس میں اچھی بات تو یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اگر مخلوط حکومت بنا لیں تو وہ جی بی کے لیے بہت بہتر ہو جائے گا وہاں پہ. ٹھیک ہے. میں نیازی صاحب یہ جو معاملہ میں جو بات پوچھنا، پہلی تو ہمیں یہ ذرا کلیئر کریں کہ جو 7 اراکین وہاں جیتے ہیں اس میں سے پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹڈ کتنے ہیں؟ کیونکہ نون لیگ 2 دعویٰ کر رہی ہے کہ 2 آزاد اراکین جو ہیں وہ ہمارے ہیں، تو 7 میں سے 5 آپ کے ہیں، یا اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف نے سپورٹ نہیں کیا، وہ واقعتاً آزاد ہیں، آزاد الیکشن لڑا انہوں نے؟ نشاد بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ جس ٹائپ کے الیکشن ہوئے ہیں اس کے اوپر تمہارے جو ہے وہ بہت زیادہ تحفظات ہیں. آپ نے دیکھا ہوگی کہ ایون ہم سے جے یو آئی بھی تحفظات کے اظہار کر رہی ہے، اس کے بعد پیپلز پارٹی خود تحفظات کے اظہار کرتی رہی ہے اور کھلے عام جلسوں میں کہتی رہی ہے کہ جی فارم 45 کا آپ بندوبست کریں، فارم 47 کا ہم بندوبست کریں گے. تو یہ پھر کیسا الیکشن ہے کہ ایک پارٹی کو آپ لیول پلینگ فیلڈ ہی نہیں دیتے، نہ ان کی لیڈرشپ کو آپ جانے دیتے ہیں، آپ ان کا نشان چھین لیتے ہیں. اور پھر ہمارا کلیم جو ہے وہ تو 18 سیٹوں سے اوپر ہے، اور پھر 18 سے ہمیں جو نیچے لایا گیا ہے یہ بھی بڑا افسوسناک ہے. ہم تو کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائپ کے الیکشن کرانے ہیں تو ایک ہی دفعہ جو ہے وہ آپ ایک لسٹ نکال دیا کریں کہ جی بیرامن تنگی صاحب سینیٹر ہیں، بیرامن تنگی بھائی ہمارے ایم این اے ہیں، بیرامن تنگی ہمارے ایم پی ہیں، ایم ایل اے، یہی کام کر دیا کرے. تو پھر اتنا تکلف کی، اتنے خرچوں کی، یہ پاکستان کے جو ٹیکس پیئر ہیں ان کے پیسے خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب لوگوں نے جس کو ووٹ دیا ہے اور وہ جو ہے کانسٹیچوئنٹ کی جو ول ہے، وش ہے، اگر شامل حال نہ رکھا جائے اور ان لوگوں کو اسمبلیوں میں بھیج دیا جائے جن کے پاس یہ مینڈیٹ ہی نہ ہو، تو پھر ایسے الیکشنز کا میں تو سمجھتا ہوں جس کو ووٹ ملتا ہے وہ یہ الیکشن جاتے ہیں، ٹرو لیڈرشپ ہوتی ہے، ٹرو اسپرٹ کے ساتھ، وہ چاہے وہ جس بھی ہاؤس میں بیٹھتا ہے وہ وہاں کے کام کرتا ہے. آپ کی بات پہنچ گئی، آپ نے اپنی بات پہنچا لی. اب مجھے ذرا سوال کا جواب دے دیجئے. میں کنفیوژن دور کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایکچولی یہ جو آزاد ہیں کیا واقعی اس میں کوئی پی ٹی آئی کا سپورٹڈ بھی ہے؟ دیکھیں میں نے تو آپ کو بتا دیا ہمارا کلیم تو 18 ہے. ٹھیک ہے. آپ پتہ نہیں ان کے اوپر بھی جو ہے 18 سے اوپر ہے. اور ابھی تو الیکشن کمیشن نے آج ایک نیا نکالا ہے کہ جو ہمارے جیتے ہوئے لوگ تھے ان کے ایون ایم ڈبلیو ایم بھی ہے اور اس میں سے کچھ اور کینڈیڈیٹس ہیں ان کو ری پولنگ کا کہہ دیا. تو پتہ نہیں یہ کہاں تک ہماری گنتی رکتی ہے. آپ میں سے آپ 7 کا کہہ رہے ہیں، ہمیں تو شک ہے یہ 5 بھی نہ اڑا دے. اچھا تنگی صاحب، ٹھیک ہے تنگی صاحب، یہ کس قسم کے انتخابات ہیں؟ جیتنے والی جماعت بھی جو ہے وہ واویلا کرتی ہے، پیپلز پارٹی بھی ریزرویشنز کا اظہار کر رہی ہے، جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ تو بیچاری جس کی حالت ہے وہ تو ہے ہی ہے، جو جے یو آئی فے ہے وہ بھی اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہے. آپ جو ہے وہ آپ کے ایک جو سعد رفیق صاحب وہ کہتے ہیں ہم 8 سیٹیں ہیں ہمارے پاس، جو حافظ حفیظ الرحمان صاحب جو اپنی سیٹ خود نہیں جیت سکے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس 11 سیٹیں ہیں.
اب یہ جو جب اس طرح کے دعوے آئیں گے باوجود اس کے کہ پرائم منسٹر نے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو مبارکباد بھی دے دی, پیپلز پارٹی نے حکومت بنانے کا کہہ بھی دیا, اب یہ حلقوں کی ری پولنگ کی بات آ گئی ہے, تو اس طرح کے انتخابات کے اوپر کون جو ہے نا وہ بلیو کرے گا تنگی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوشاد صاحب 3-4 سوال ہیں اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ مجھے تھوڑا سا موقع دے دیں. جی جی. میں ہمیشہ تمام سیاسی جماعتوں کی, جب میں پیپلز پارٹی کا حصہ تھا, ابھی میں پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ ہوں اور ایک رسپانسبل سیٹ پہ کام کرتا ہوں, میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل جماعتیں مل کر الیکشن ریفارم کرے اور ایسے الیکشن ریفارم کرے کہ جب بھی کوئی الیکشن ہو, چاہے وہ ہار جاتے ہیں یا جیت جاتے ہیں, وہ ایکسیپٹ کر لے. جیسے میاں محمد شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایکسیپٹ کیا اور مبارکباد دی آصف علی زرداری صاحب کو کہ آپ کے بیٹے نے اچھا کمپین کیا ہم سے اور وہ جیت گیا. لیکن انفارچونیٹلی میرے جو بھائی ہے, میں خدا کی قسم اس کے معصومانہ سوالات اور جوابات پہ مجھے ترس آتے ہیں. میں نے پہلے شو میں بھی ان کو دعوت دی تھی کہ خدا کا خوف کرے, آج یہ مسلم لیگ نون کو جوائن کرے, اس لیے کہ آپ کی جو سوچ ہے اور آپ کی جو فکر ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں جوڑتی ہیں. تو میں نیازی صاحب کو ایک دفعہ پھر دعوت دیتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو جوائن کرے تاکہ یہ جھوٹ وغیرہ آپ سے نہیں بول سکتے ہیں. اور آپ کی طرح پھر آپ جواب دیتے پھر بیچارے. جہاں تک میری بہن نے کہا کہ ہماری اتنی سیٹیں بنتی تھی, ہماری اتنی سیٹیں بنتی تھی, دیکھیں میں پیپلز پارٹی کے اپنے بہن کو بتانا چاہتا ہوں کہ ڈیورنگ دا الیکشن کمپین جو پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہے میرے لیے قابل احترام ہے, اس لیے کہ میں نے 44 سال پیپلز پارٹی میں گزارے ہیں, لیکن ان کے کمپین کا جو انداز تھا وہ ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ایک بڑی پارٹی کا چیئرمین ہے. وہ جو بابو کے نام سے پکارتے تھے, وہ جو الزامات لگاتے تھے, لیکن میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب جب گئے تو اس نے ایک سوال کیا کہ میں نے کسی پہ الزام لگاتا ہوں, نہ میں کسی کو برا بلا کہوں گا, نہ میں ایک برا بلا کہتا ہوں, میں جی بی کے عوام سے کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ مانگتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج پیپلز پارٹی کی سیٹیں زیادہ ہے. اور جہاں تک نیازی صاحب کا تعلق ہے, میں آپ کو بتا دوں کہ 7 انڈیپینڈنٹ ہے, اس میں 2 پی ٹی آئی کی ہے, 5 میں سے 2 وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ان کے خلاف اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے نہیں ہیں, وہ جیت گئے ہیں. باقی جو 3 ہے وہ بھی آزاد ہے. اس 7 میں سے 5 آزاد ہے اور 2 جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے. لیکن نیازی صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ نوشاد صاحب یا آپ سوال کریں کہ آپ نے کتنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے تھے؟ آپ کے تو ٹوٹل 4-5 کینڈیڈیٹ تھے. تو خدا کا خوف کرے, 5 کینڈیڈیٹ کھڑے کرتے ہیں, دعویٰ کرتے 8 سیٹوں کی, تو یہ کہاں سے یہ آپ کے اوپر آسمان سے 18 سیٹیں کہہ رہے ہیں تنگی صاحب, وہ کہہ رہے ہیں ہماری 18 سیٹیں تھیں. پیپلز پارٹی بھی ویسے یہی کہہ رہی ہے کہ ہماری 18 سیٹیں تھیں. 5 ہے تو 18 سیٹیں کہاں سے آئیں گے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں. وہ کھڑے کیے ہیں 5 کینڈیڈیٹ, سیٹ مانگتے ہیں 18. تو یہ تو 2018 والے الیکشن تو نہیں ہے کہ آپ وہاں سے مطلب کہ آپ کی اسی طرح سیٹ بڑھتے جائیں گے. یار خدا کا خوف کرے, تھوڑا سا عوام پہ رحم کرے, عوام کو گمراہ نہ کرے. ابھی گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی نے اکثریت لی ہے, ابھی حکومت کس کی بنے گی کس کی نہیں بنے گی, لیکن تھوڑا سا خدا کا خوف کرے. کب تک عوام کو بیوقوف بنائیں گے؟ کب تک آپ یہ جھوٹ کا سہارا لیں گے؟ بس کر, اس ملک پر رحم کرے, عوام پہ رحم کرے. یہ نہیں ہے کہ ہم ٹاک شو پہ آ کے مطلب ٹاک شو میں وہ کچھ بولے جو ہمارے دل میں آتی ہیں. ہمیں وہ بولنا چاہیے جو حقیقت ہے. اس وقت بھی میری بہن نے کہا کہ ہمیں زیادہ سیٹیں ملنے چاہیے تھا. تو بھائی اگر جو زیادہ سیٹیں جیتے تو وہی تو آپ کی سیٹیں ہیں. ابھی کہاں سے آپ کے لیے مزید سیٹیں لے آئیں؟ مسلم لیگ نون کی سیٹیں آپ کی جولی میں ڈالیں یا آزاد آپ کی جولی میں ڈالیں, کیسے ہم آپ کی سیٹیں بڑھا دیں گے؟ تو دیکھیے تھوڑا سا خیال رکھ لیں, ٹاک شو پہ بیٹھ کے اتھینٹک طریقے سے, صحیح طریقے سے, پولیٹیکل طریقے سے سٹیٹمنٹ دینی چاہیے تاکہ عوام گمراہ نہ ہو اور عوام فیصلہ کرے کہ کون سچ بولتے ہیں. ٹھیک, میں نیازی صاحب یہ جو بات تنگی صاحب نے کہی ہے یہ بھی تو اہم ہے. کیا آپ کے واقعی وہاں کینڈیڈیٹ 24 کینڈیڈیٹ یا 20 کینڈیڈیٹ یا 18 کینڈیڈیٹ کھڑے کیے گئے تھے؟ کیا تھے موجود وہ الیکشن کے اندر, حصہ لے رہے تھے؟ بھائی جان ہمارے میرے خیال میں شاید ایک آدھ حلقے کے علاوہ تقریباً 23 حلقوں کے اندر ہمارے کینڈیڈیٹ موجود تھے. اور اتحاد تھا ہمارا ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ,
बिल्कुल मौजूद थे। अब इसके ऊपर हम क्या कहें, भाई को हमारी पार्टी को हिस्सा नहीं देने दिया गया तो वो जी। लड़ रहा था, किस पे लड़ रहा था। तो इस तरह तो हम इलेक्शन लड़े हैं, जैसे 2024 का इलेक्शन लड़े, सेम हम उसी तरीके से गिलगित जीबी में भी यही इसी टाइप का इलेक्शन चलता रहा है। शाहिदा रहमानी साहिबा, ये जो बात कही गई है तंगी साहब की तरफ से कि भाई आपने जितनी नशिस्तें जीत ली, मोस्ट प्रोबेबली अगर ये नशिस्तें इस तरह ही रहती हैं तो आप ही का राइट है, आप ही हुकूमत बनाएंगे। अब अगर आप अभी भी आप अब ये कहें कि जी मजीद नशिस्तें, तो मजीद नशिस्तें कहाँ से ला कर दी जाए, एक बात। दूसरी बात यह है कि एक आम तासुर ये है शाहिदा रहमानी साहिबा कि पीपल्स पार्टी ने जब तक जो जीबी के इंतखाबात के नताइज नहीं आए उस वक्त तक उन्होंने बजट पे वो रिस्पांस नहीं दिया जो हुकूमत उनसे एक्सपेक्ट कर रही थी, और जैसे ही नताइज आए जो कि उनकी फेवर में थे तो वो फौरन जो है वो फिर बिलावल भुट्टो साहब की मुलाकात जो है वो इसहाक साहब से हुई, फिर वही मुलाकात जो है बिलावल भुट्टो साहब की जो है वो वज़ीर आज़म से भी हुई, और उसके अगले ही रोज़ जो है वो सदर ज़रदारी साहब ईवान सदर के अंदर मुलाकात करके तो तमाम जो मामला था उन पर इतफाक भी हो गया, और अब बजट जो है वो 12 जून को पेश किया जाएगा। तो ये कोई चीज़ तय थी वहाँ पर कि भाई ये अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी तो ही बजट के मामला में पीपल्स पार्टी नून लीग का साथ देगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि तंगी साहब जिस पार्टी के साथ 44 साल रहे और आज उसके चेयरमैन के लिए जो तक कल तक इनके चेयरमैन थे और ये चेयरमैन का एहतराम भी करते थे, लेकिन अगर आज आपने पार्टी तब्दील की, मुझे समझ में नहीं आता कि पार्टी तब्दील करने के बाद आपकी जो लहजे हैं वो इतने चेंज क्यों हो जाते हैं। और आप ठीक है, आपने अपनी नई पार्टी में अपनी जगह बनानी है, लेकिन जो है आपको ये भी है कि आप जो हकीकत है उसको पेश किया करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीबी के अंदर सबसे मकबूल जमात है, और यही वजह है कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वहाँ पे कामयाब हुई है ज्यादा नशिस्तें लेके। और संगी साहब जिस तरह फरमा रहे थे, अवाम ने पीपल्स पार्टी के गिलगित बिल्तिस्तान के गयूर अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एतमाद किया, और यही वजह है कि सबसे ज्यादा वोट दिया। तो अब ये बिलबिलाएं नहीं, अगर अब ये फार्म 45 के थ्रू जिस तरीके से ये इंतखाबात में इनके आने का वतीरा बन गया, अगर ये ऐसा आना चाहते हैं तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हम तमाम पॉलिटिकल जमातें जो हैं इसको कामयाब नहीं होने देंगे। और रही बात, आपने देखिए, आपने बजट की बात की, बजट पीएमएलएन भी आफ्टर इलेक्शन ही बजट को पेश करना चाहती थी, वरना इलेक्शन बजट जो है अनाउंस था 5 जून को पेश होना था। जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसे कॉल भी कर चुके थे असेंबली का सेशन, लेकिन आपने देखा कि पीएमएलएन ने, चूंकि उनको इंतखाब जो बजट के अंदर टैक्सेस लग रहे हैं या जो महंगाई का आवाम पे बर्डन पड़ रहा है, पीएमएलएन ने भी इसको डिले किया। और कल प्राइम मिनिस्टर खुद ऐवान सदर आए और प्रेसिडेंट साहब से मुलाकात की, डेलीगेशन पूरा उसका था, पीपल्स पार्टी का था, और ये कन्वर्सेशन, ये निगोशिएशन, ये मुज़ाकरात जो हैं हर बजट से पहले होते हैं, और तमाम पॉलिटिकल जमातें जो हैं उसको पार्टिसिपेट करती हैं। इस वक्त हम अलायंस में बैठे हुए हैं, और आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की बात कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टैक्सेस में कमी की बात कर रही है, पीपल्स पार्टी हमेशा अवाम के हकूक की बात करती है, और यही वजह है। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और मुल्क की 2 बड़ी सियासी जमातें अगर आपस में बातचीत नहीं करेंगी तो जमहूरी प्रोसेस है वो तो वजीर खजाना जो मोहम्मद औरंगजेब साहब हैं, उन्होंने काफी दिन पहले ये कह दिया था कि हुकूमत की इस वक्त कोशिश ये है कि एक तो तनख्वाहदार तबके के ऊपर जो है उसको रिलीफ दिया जाए, उनके ऊपर टैक्सों का बेजा बोझ है, तवाज़न नहीं है हमारे यहाँ टैक्सों के अंदर, तो एक तो हम तनख्वाहदार तबके को जो है वो रिलीफ देंगे। दूसरा उन्होंने कहा था हम टैक्स बढ़ाना नहीं चाहते, हम टैक्स नेट बढ़ाना चाहते हैं, इसी वजह से वो ताजर स्कीम लाए हैं। तो ये पीपल्स पार्टी के मुतालबात तो ना हुए, ये तो हुकूमत खुद कोशिश कर रही है कि वो करे। पीपल्स पार्टी ने 50% जो है आपने देखा कि तनख्वाहों में इजाफे की बात की है, 50%, और इसी तरह पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ ये बल्कि महंगाई की कमी की बात की है, टैक्सेस की कमी की बात की है। ये जो 50% है, सोलर सिस्टम पर जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं उस पे कमी की बात की है, एनर्जी के हवाले ठीक। अगर वफाकी हुकूमत नहीं देती तो सिंध के अंदर जो सिंध की हुकूमत है, क्या वो 50% जो है वो तनख्वाहों में रिलीफ देगी या उनकी बढ़ाएगी? पार्टी अवाम के दुख का एहसास रखती है, और पीपल्स पार्टी तनख्वाहों में भी इजाफा करेगी, मुलाजमतों के भी मौके दे रही है, और पीपल्स पार्टी आवाम के राइट के लिए बात कर रही है। यही वजह है कि पीएमएलएन की जितनी भी प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया में, डिजिटल मीडिया के थ्रू किया गया, आपने देखा कि आवाम ने उसे रिजेक्ट किया, और उनके वो आपको मालूम है कि गिलगित बिल्तिस्तान के काफी लोग जो है कराची में रहायश पजीर है,
اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ حکومت کس طرح اپنے لوگوں کے لیے کام کرتی. یہی وجہ ہے کہ گلگت بلتستان کے غیور عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی پر اعتماد کیا. ٹھیک ہے, میں آپ اور انہیں بھاری اکثریت میں کامیاب کرایا. ٹھیک ہے, مجھے سر تھوڑا بریک کا کہا جا رہا ہے, لیکن نہیں, میں آپ سے پہلے وہی پوچھنا چاہتا ہوں. یہ دیکھیے پیپلز پارٹی نے بلایا یا نہیں بلایا, پرنس کریم آغا خان کے جو صاحبزادے ہیں وہ تشریف لائے. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑا فیکٹر ہے کیونکہ ان کی وہاں پہ ایک بہت سے ہے, فالوئنگ ہے, اہل تشیع فیکٹر بھی اپنی جگہ موجود تھا. تو پیپلز پارٹی کی سچویشن جو تھی وہ بہتر تھی. یہ جو خاص طور پر یہ والا کارڈ کھیلا پیپلز پارٹی نے, اس نے خاصا بینیفٹ دیا پیپلز پارٹی کو. اور اگر مہنگائی کی بات ہے, آپ کو لگتا ہے کہ مہنگائی کے معاملات جو ہے, بجٹ آ جاتا پہلے تو اس سے کوئی نون لیگ کو فرق پڑ جانا تھا یا جی بی کے الیکشنز پہ کوئی فرق پڑتا تھا؟ نہیں, دیکھیے پہلی بات تو جہاں تک پرنس کریم آغا خان کی ہے, وہ ان کا شیڈول تھا دورہ, اور وہ آئے, اس میں ہو کے گئے. ہو سکتا ہے اس کا فائدہ پیپلز پارٹی کو پہنچا, کیونکہ پیپلز پارٹی نے بڑا بڑھ چڑھ کر, لیکن اس وقت اس الیکشن میں MWM جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ تھی اس وقت بھی وہاں پہ, نمبر 1. نمبر 2, جو اہل تشیع کی جو بڑی جماعتیں ہیں وہ تو نون لیگ کے ساتھ ہیں اس وقت بھی, وہ ہر الیکشن میں ان کے ساتھ رہی ہیں. اور یہ پچھلے الیکشن میں, اس سے پچھلے الیکشن میں وہ تو ان کے ساتھ تھیں. اچھا, رہ گئی بات جو بجٹ کے حوالے سے بات ہے, بجٹ کے حوالے سے یہ اثر تو پڑتا ہے اس بات کا. اگر کسی ایک صوبے میں یا کسی ایک ایریا میں الیکشن, جنرل الیکشن ہو رہے ہیں, 24 سیٹوں کے اوپر ہو رہے ہیں, تو اس بجٹ میں اگر حکومت ٹیکس لگاتی, جس کا وہ بار بار کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم ہو سکتا ہے کہ ہمیں ٹیکسز لگانا پڑے, IMF کا مطالبہ ہے, اور بھی ضروریات ہے, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, تو اس کا نقصان مسلم لیگ نون کو یا حکومتی جو وفاقی حکومت کی جماعت ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا تھا, اور ہو سکتا ہے اس کا بینیفٹ پیپلز پارٹی وہاں سے مزید لیتی اس کا, اگر یہ پہلے بجٹ سے پہلے آ جاتا تو الیکشن سے پہلے. لیکن بہرحال اس میں یہ ہے کہ یہ دونوں جماعتوں کو لیے بہتر یہی تھا کہ جو بجٹ کا فیکٹر ہے وہ الیکشن کے اوپر اثر انداز نہ ہو. یہ چیزیں سوچنی چاہیے, کرنی بھی چاہیے. اور دوسری ایک چیز اور, اس میں ایک اور پوائنٹ بھی تھا. آپ یہ دیکھیں کہ مسلم لیگ کے, حکومت کے, پیپلز پارٹی کے بہت سے لوگ جو ارکان پارلیمنٹ بھی ہیں, وہ سارے تو وہاں پہ الیکشن میں مصروف تھے وہاں پہ, اور ادھر سے بجٹ کا جو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ ایک نیا کس طرح کا وہاں پہ ایک شو ہوتا ہے, وہ اور طرح کا ہی. اور وہ یقیناً اس بار بھی مسلم لیگ جب بجٹ پیش کرے گی, حکومت بجٹ پیش کرے گی جب, وہ ابھی نائی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ جو کال دی ہوئی ہے اس کا کیا معاملہ ہوگا. دوسری طرف سے آپ کو پتہ ہے کہ جو جس طرح کا وہاں ماحول ہوتا ہے, تو اس وجہ سے ذرا تھوڑا سا پھر اس میں ہوا یہ کہ جب وہاں سے الیکشن سے فارغ ہوئے تو پھر بلاول بھٹو کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوتی ہے, اور اس کے بعد وزیر اعظم کی صدر سے ملاقات ہوتی ہے, وہاں پہ چیزیں طے ہو جاتی ہیں. ابھی ساری چیزیں ویسے طے نہیں ہوئی. ساکھ ڈار صاحب پہلے ساکھ ڈار صاحب سے ملاقات کی انہوں نے, پھر وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی, پھر وہ اس سے ہوئی, ایسے ہی ہے, ایسے ہی. اور اس میں ابھی ویسے ایک پوائنٹ ابھی ہے جس کے اوپر شاید ہو سکتا ہے آج یا کل میں وہ طے ہو جائے گا چیزیں. اس کے اوپر پنجاب نے تو خیر کہا ہے NFC وارڈ میں سے اپنا حصہ چھوڑنے کے حوالے سے جو اس طرح کی سورسز ہیں, اور سندھ ابھی تک اس کے اوپر ایگری ہے یا نہیں ہے, یہ ابھی اس حوالے سے کوئی اطلاع نہیں ہے. کہ 300 ارب ان کو بھی کہا گیا کہ آپ چھوڑیں, اور 650 ارب پنجاب سے مانگا گیا ہے. 578 میرا خیال کہہ رہے ہیں, نہیں وہ 570 کی تو افر کی ہے نا پنجاب نے کہ جی ہم چھوڑ دیتے ہیں, لیکن ڈیمانڈ 650 کی تھی. بس وہ کہہ رہے 1200 ارب تک اگر ہو بھی جائے تو ٹارگٹ جو ہے وہ 1700 کے بجائے 1200 بھی ہو جائے تو گزارا حکومت کا چل جائے. پھر IMF کا جو معاملہ ہے اس کی وجہ سے بھی ڈیلے تھا, میرا خیال ہے کہ ہو جائے گی, اس پہ کچھ تھوڑی بہت اوپر نیچے کر کے یہ چیزیں ہو جائیں گی. اور تاکہ یہ 2 دن رہ گئے, مطلب پرسوں 2 دن رہ گئے, کل ہو جائے. کل چونکہ یہ آنا نا جو سروے بھی آنا کل, تو اکنامک سروے آنا ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں چل بھی رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کل یہ چیزیں طے پا جائیں گی. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اگر یہ طے نہیں پاتی تو پھر حکومت کو بجٹ میں ٹیکسز لگانا پڑیں گے ٹارگٹس پورے کرنے کے لیے. اگر یہ 1200 ارب کا 1200 سارا مسئلہ ہی شروع وہاں سے ہوا ہے, جو FBR جو اپنا ہدف پورا نہیں کر سکی. جی, اور یا 1000 ارب یا جتنا بھی 900 800 ارب کہیں نہ کہیں ہے 1000 ارب کا ہی, وہ بھی سننے میں آ رہا ہے. میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ اگر یہ ادھر سے حصہ مل جاتا ہے صوبوں سے, تو پھر عوام کے اوپر, میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں پھر عوام کے اوپر بوجھ کم جائے گا, کیونکہ یہ ایک صوبوں کو, تمام صوبوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ عوام کو ریلیف دینے والی. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین بریک سے جب واپس آئیں گے تو تنگی صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا IMF سے معاملات طے ہو گئے, کیونکہ ایک بہرحال یہ معاملہ بھی تھا کہ جو چیزیں IMF جس چیزوں پر زور دے رہا تھا, جو جسے کہہ لیں سخت
जो डिसिप्लिन की बात कर रहा है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन की, वो रिलीफ भी नहीं देना चाहता, वो कुछ टैक्सेस भी लगाना चाहता है, क्योंकि FBR जो है उसने अपना जो रवा माली साल का हदफ है वो पूरा नहीं किया। उसके अंदर एक बड़ा शॉर्टफॉल था 800 से ज़ायद अरब रुपए का। तो उस पर्सपेक्टिव के अंदर, और अगली दफ़ा वो 15,000 अरब इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, इसके ऊपर क्या IMF से ग्रीन सिग्नल मिल गया और क्या 12 जून को बजट पेश कर दिया जाएगा, इस पर बात करेंगे। पहले लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी बजट की। जो आइंदा माली साल का बजट है वो 12 जून को पेश किया जा सकता है। बहरा मंतकी साहब, ये जो मामला है, क्या हुकूमत को IMF से ग्रीन सिग्नल मिल गया है? एक सवाल का एक हिस्सा ये है। दूसरा ये है कि पंजाब ने तो कुछ ऑफर कर दिया है, सिंध और बाकी जो सूबे हैं वहाँ से क्या मामलात है? क्या उनसे जो 1700 अरब की बात की जा रही थी, कितने अरब जो हैं वो मिल जाएंगे? क्योंकि उसके ब्याह पे ही आपने IMF ने आपको ग्रीन सिग्नल देना है, अदरवाइज तो फिर वो टैक्स लगाने, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, चाहे सोलर हो या दीगर मामलात हो, वो तो फिर कह रहे हैं कि टैक्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्टफॉल जो है इस दफ़ा भी माली साल का वो 800 अरब से ज़ायद था। तो आइंदा भी जो है वो 15,000 अरब की बात की जाए तो कैसे पूरे करेंगे? कैसे ये टैक्स का जो होगा हदफ कैसे पूरा होगा आइंदा माली साल? नौशाद साहब, देखिए, जहाँ तक इस साल 8,000 अरब रुपए का जो शॉर्टफॉल है, 800 ये नहीं है कि 800 ऐसा नहीं है कि इस साल भी ये जो हमारा टारगेट है इसको हासिल न करे। कुछ प्रॉब्लम्स आती है, जैसे पूरे हित्ते को जंग ने लपेट में लिया था और मुख्त मुश्किलात थी, एनर्जी क्राइसिस, इन्फ्लेशंस थी, पेट्रोलियम क्राइसिस थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप मुझसे सवाल करते, मैं टैक्स बढ़ाने के हक में नहीं हूं, इसलिए कि मेरा 45 साल का कैरियर है और मैंने हमेशा, चाहे वो सेनेट के बजट स्पीच में मेरा स्पीच निकाल दे, मैं हमेशा जो अभी 24 करोड़ 40 लाख आबादी है, अगर आप देख ले तो 50 लाख या 60 लाख तक लोग टैक्स देते हैं। तो मैं समझता हूं कि टैक्स नेटवर्क को बढ़ाना चाहिए, न कि टैक्स को बढ़ा दे। इसलिए कि अगर हम इस मुल्क में कमाते हैं, अगर हम इस मुल्क में मतलब कि जिंदगी गुजारते, तो अगर ये मुल्क मजबूत ना हो और हम अपनी इनकम से थोड़ा सा हिस्सा इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क की एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए अगर हम टैक्स की शक्ल में न दें, तो ये ज्यादती होगी। तो मैं टैक्स बढ़ाने के हक में नहीं हूँ, अलबत्ता टैक्स नेटवर्क बढ़ाने के हक में हूँ। अगर IMF की बात आती है तो मैं आपको बता दूं कि हमारी हुकूमत जो है वो इत्तेहादी हुकूमत है, जिसमें मेरी बहन ने अभी कहा कि हमारी अवामी पार्टी है, अवाम की खिदमत के लिए चाहते हैं। तो मैं भी ये दावा करता हूँ, हम इलेक्टेड हुकूमत है, अवामी हुकूमत है। तो जब मुख्तलिफ जमातें मिलकर एक अवामी और इलेक्टेड हुकूमत बनाती है, तो उनकी हमेशा ये कोशिश होती है कि हम ऐसा बजट पेश कर लें कि अवाम पे बोझ कम से कम डालें। और इन हालात में जो अभी पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रही है, जो 47 ईयर्स के बाद दो दुश्मन ममालिक को पाकिस्तान ने, वज़ीर आज़म ने, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने या इसा डार साहब ने एक मेज पे बिठाने में कामयाब हो गए, और अभी इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि बहुत जल्द ये जंग खत्म हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि इन हालात में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और बाकी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी कोशिश होगी, तमाम लीडरशिप की, कि हम ऐसा बजट पेश कर लें कि इस बजट में दरमियान का जो तबका है, लोअर तबका है, इस पे बोझ कम से कम डाले, जो तनहादार तबका है इनकी तनख्वाहों में इजाफा कर ले, ताकि ये जो महंगाई है उस महंगाई के रेशो से उनकी, वो ठीक है आपकी बात, लेकिन क्या और उनपे जो भी बजट आप पेश करना चाहते हैं, क्या IMF से उस पर ग्रीन सिग्नल आ चुका? क्योंकि आज 9 तारीख है, आपने 12 तारीख को बजट पेश करना है। इसके अंदर एक मामला उन 1700 अरब का भी है, जिसमें पंजाब ने तो ऑफर कर दी, लेकिन बाकी सूबों ने आपके साथ क्या कमिटमेंट की है? कोई हुकूमत को ग्रीन सिग्नल दिया है, सिंध समेत बाकी दीगर सूबों ने, कि किस तरह आप ये बैलेंस करेंगे? क्योंकि ये नहीं करेंगे तो IMF हर हाल में आपको जो है फोर्स करेगा कि आप टैक्स लगाएं। देखिए, जैसे पंजाब ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है, इसी तरह बलूचिस्तान और सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उनकी लीडरशिप बहुत समझदार है। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब बहुत ज़ीरक सियासतदान हैं। अगर वो इस सिचुएशन को नहीं समझते और वफाक के साथ मदद नहीं करते, तो मेरे ख्याल में ये जो गाड़ी का पहिया है आगे नहीं चलेगा। तो सिंध और बलूचिस्तान से मैं इस शो के तवज्जो से आपको कहूंगा कि आसिफ अली जरदारी साहब और खैबर पख्तूनख्वा को क्यों आप माइनस कर रहे हैं? देखिए, मैं खैबर पख्तूनख्वा को माइनस नहीं करता हूँ, वो इस पाकिस्तान का हिस्सा है। लेकिन अभी तक जिस पार्टी की हुकूमत है, मैं बारहा कहता हूँ रोज़ अव्वल से
کہ ابھی تک ان کی سوچ نہ سیاسی ہے اور ان کے فیصلے نہ سیاسی ہے. اگر جس دن سے اس نے سیاسی فیصلے شروع کی, سیاسی سوچ شروع کیا, تو یہ جو اس وقت مشکلات میں گھری ہوئی پارٹی ہے, میرے خیال میں یہ خود بخود ان مشکلات سے نکل جائے گی اور یہ ایک پاکستان کی ایک سیاسی جماعت بن سکتی ہے. تو ان پہ میں بات نہیں کر سکتا ہوں, لیکن سندھ اور بلوچستان پہ میں بات کر ٹھیک ہے. سکتا ہوں. IMF سے متعلق آپ نے گرین سگنل سے متعلق جواب نہیں دیا, آپ نے گول کر دیا کبھی ادھر کبھی ادھر, لیکن یہ ہے کہ بہرحال نیازی صاحب اب یہ بتائیے کہ خیبر پختونخوا کیا یہ جو جس طرح پنجاب نے آفر کیا ہے, کیا ان 1700 ارب میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے, اور ڈال رہا ہے تو کتنا ڈالے گا؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب نے ایک جو ہے وہ کال دی تھی جس پہ خود پیپلز پارٹی کے MNAs نے ریزرویشنز شو کی تھی, وہ 10 جون کی کال تھی. اب بجٹ 12 جون کو پیش ہو رہا ہے. کیا اب بھی سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ قومی اسمبلی یا سینٹ تشریف لا کے جو بجٹ سیشن ہے اس کے اوپر جو ہے وہ جو بھی کرنا چاہتے ہیں, جو پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ کیا وہ کریں گے؟ ارشاد, پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اور ہم لازم المظلوم ہیں, یعنی کہ کوئی بھی اس یہاں پہ رہنے والا جو شخص ہے پاکستان کے اندر, وہ پاکستان کی سلامتی ہو, پاکستان کے دفاع ہو, اس پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتا. یقیناً پاکستان تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ ہے وہ اپنے آپ کو, یہ ہم کوئی اللہ معاف کرے, کوئی ہم ایسی گورنمنٹ تو نہیں ہے جس میں آپ یہ کہیں کہ ہم نے کوئی ایسے اقدامات شروع کر دیے ہیں جس میں ہم نے کوئی فیڈریشن سے بغاوت شروع کر دی ہے یا اداروں کے خلاف جو ہے وہ ہم نے بغاوت شروع کر دی. ایسے کوئی بات نہیں ہے. دفاع کے لیے, سلامتی کے لیے کھڑے تھے, کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پروٹیسٹ کی بات کی تھی, وہ ہماری پولیٹیکل کمیٹی جو ہے اس کے اوپر ڈسکشن کر رہی ہے کہ اس کے لیے ہمیں کیا لائے عمل اور کس طریقہ کار کے ساتھ جو ہے وہاں پہ پروٹیسٹ کرنا چاہیے. اور پروٹیسٹ کرنا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا پرامن پروٹیسٹ کرنا اس کا حق ہے. یہ آئین پاکستان آپ کو حق دیتا ہے جمہوریت کے اندر. ٹھیک ہے نیازی صاحب. یہ اب امجد صاحب, نیازی صاحب تو ماشاءاللہ دیکھیے, مجھے تو لگتا ہے کہ ایکچولی PTI کی کمانڈ تو بیسیکلی اس طرح تقی صاحب نے کہا نیازی صاحب کے ہاتھ میں دے دینی چاہیے. اگر نیازی صاحب جیسے لوگ جو ہے PTI کو اگر آگے لے کے بڑھے ہیں, تقی صاحب نے یہی کہا نا کہ جی اگر یہ کوئی سیاسی اس کے ساتھ بڑھے ہیں, اس انداز سے بڑھے, تو بہت سارا روم بن سکتا ہے کیونکہ آپس میں بات کریں, دیگر سیاسی جماعتوں سے بات کریں. حالانکہ تنگی صاحب نے تھوڑا سا ذرا بیچ میں تھوڑا سخت بات بھی کی, تڑکا بھی لگایا, لیکن انہوں نے بڑے تحمل سے جواب دیا. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو بجٹ کا معاملہ ہے, پہلی بات تو یہ بتائیں کہ کیا IMF جو ہے, تنگی صاحب تو جواب دینے کو تیار نہیں ہے کہ IMF نے گرین سگنل دیا کہ نہیں دیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک تو IMF سے گرین سگنل لینے میں حکومت کامیاب ہو جائے گی فار دا ٹائمنگ؟ سیکنڈلی یہ جو PTI کا احتجاج ہے, احتجاج تو ٹھیک ہے, ان کی اپنی پارٹی جو ہے ابھی وہ اس چیز پر راضی نہیں کہ وہاں کے MNAs جو ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ سہیل آفریدی کو کوئی حق نہیں کہ یہاں کا اناؤنس کر دے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف اس طرح کا کوئی احتجاج کرنے کی؟ دیکھیے PTI کے جہاں تک سہیل آفریدی صاحب کی بات ہے, وہ احسن اقبال صاحب سے ان کی بڑی ڈیٹیل ملاقات ہوئی, وہاں پہ ان کے گلے شکوے بھی, ساری چیزیں بھی ہوئی. اور میری اپنی ذاتی آبزرویشن کہہ لیں, رائے سمجھ لیں کہ میرے خیال میں بہت ساری چیزیں ان کے درمیان بھی آپس میں اس حوالے سے, بجٹ کے حوالے سے طے شدہ طے پا چکی ہیں. باقی رہ گئی پولیٹیکل بات, جس طرح سے احتجاج کرنا, جیسے نیازی صاحب کہہ رہے تھے, حق ہے. اور وہ احتجاج اس لیے نہیں ہوگا کہ یہ بجٹ کیوں پیش کر رہے ہیں, بجٹ کے اوپر ٹیکس کیوں لگا رہے ہیں, یا یہ سہولت کیوں نہیں دی جا رہی. ان کا احتجاج کسی اور وجہ سے ہوگا. وہ آپ کو بھی پتہ ہے جو وجہ ہوگی, وہ تصویریں بھی وہاں جائیں گی, وہ احتجاج بھی اور طرح کا ہوگا, لیکن اس کی ریزن کچھ اور ہے. اس کی ریزن یہ نہیں ہوگی بجٹ نمبر 804 کی رہائی کی معاملہ. جی بالکل, آپ سمجھتے ہیں ساری چیزوں کو. وہ وہاں پہ بجٹ کے حوالے سے جو سہیل آفریدی صاحب اور احسن اقبال صاحب کی میٹنگ بڑی اچھی رہی تھی, اور مزید اگر کو ہوگی تو وہ کل مزید اس پہ چیزیں ہو جائیں گی. ابھی کل کا دن آپ کے پاس ہے, کل اجلاس ہے 4 بجے غالباً بلایا گیا, پرسوں 12 کو ہونا, 11 کو سروے آنا, اکنامک سروے. تو یہ ابھی ٹائم ہے, بہت ساری چیزیں طے ہو جائیں گی. رہ گئی IMF کی بات. لیکن IMF کا معاملہ یہ ہے, IMF کے ساتھ چیزیں طے پا چکی ہیں, ہو چکا ہے, وہ فائنل ان کے ساتھ میٹنگ ہو چکی, ان کے ساتھ ڈیٹیل ڈسکشن ہو چکی, انہوں نے آپ کو دے دیا, ٹارگٹس دے دیے. اب ہم نے کرنا ہے کہ ہم کیسے کرتے ہیں. یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹارگٹ پورا کر کے اگر گورنمنٹ آف پاکستان کہتی ہے کہ یہ ہم نے پیسے صوبوں سے لے لیے ہیں, یا آپ کا جو ہدف ہے وہ پورا ہو گیا ہے, تو پھر وہ IMF کو کوئی پرابلم نہیں ہے. کوئی پرابلم نہیں. اچھا ایک چیز میں اس پہ چھوٹی سی کروں. ابھی جو ہم 1200 ارب کی ہم شارٹ فال کی بات کرتے ہیں, یہ جو صوبوں سے جو لینے کی بات ہو رہی ہے,
یہ سلسلہ یہ ہے کہ یہ کوئی آئی ایم ایف نے نہیں لے جانے پیسے، نہیں، وہ تو آئی ایم ایف اس لیے کہتی ہے کہ آپ کے پاس ہونے چاہیے نا، وہ جو فائنینشیل جو ڈسپلن ہے وہ تو اس کی بات کرتے ہیں نا. ہم جب بات کرتے ہیں آئی ایم ایف کو ایز ولن ہم کہتے ہیں نا کہ آئی ایم ایف کے مطالبے کے اوپر ہم یہ کر رہے ہیں. بھئی آئی ایم ایف کا مطالبہ اس لیے کہ آپ اپنی جیب میں، حکومت کی جیب میں فنڈز ہونے چاہیے لوگوں کو دینے کے لیے. ویسے تو اب ہماری حکومت جو فیڈرل گورنمنٹ جب سٹارٹ کرتی ہے یہ 1 جولائی سے جب اپنا سال سٹارٹ کرتی ہے تو وہ ڈیفیسٹ میں ہوتی ہے، کیونکہ اس کے پاس وہ ہے ہی اسی کو کم کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم از کم ہو، کم سے کم ہو، اور آپ کا جو ٹیکس ریونیو ہے، جو کلیکشن ہے، اس کے ٹارگٹس کو آپ پورا کریں تو پھر آپ کو باہر سے پیسے ملتے ہیں، لوگ آپ کو بینک جو ہے قرضے دیتے ہیں، ملک آپ کے سرمایہ کاری کرتے ہیں. جب ہمارے پاس شارٹ فال ہو، پتہ ہو کہ جی یہاں پہ ہمارے پاس جو پیسہ آنا ہے ہم نے فوری طور پر اٹھا کے کسی نہ کسی کو دے دینا. تگی صاحب آپ جو ہے وہ آئی ایم ایف کا جواب تو امجد اقبال صاحب نے دے دیا ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر فرض کریں کہ یہ سندھ اور بلوچستان جس کے اوپر آپ کا خیال یہ ہے کہ وہ واقعتاً دینے میں تیار ہو جائیں گے، ویسے تو مجھے لگ نہیں رہا کہ کیونکہ سندھ کی طرف سے بڑا سخت سٹانس آیا تھا، شاید وہ ہو سکتا ہے آپ کی توقعات پر پورے نہ اتریں، تو اس صورت کے اندر اگر آپ 1200 ارب بھی اکٹھا نہیں کر سکتے تو پھر کیا کریں گے؟ کیونکہ منیمم 1200 ارب تو کرنا ہے. دیکھیں نوشاد صاحب، ہم سیاست میں اسپیشلی میں اپنی بات بتا دوں کہ میں نے کبھی مفروضوں پہ سیاست نہیں کی ہے. میں پریکٹیکل بندہ ہوں اور گراس روٹ سے جھنڈے لگانا، بینر لگانا، پوسٹر لگانا، اور میرے سامنے 1980 سے لے کے ابھی تک بہت زیادہ بجٹ میں نے دیکھے ہیں، اور ڈکٹیٹرشپ میں بھی میں نے دیکھے ہیں، اور ڈیموکریٹک پروسیس میں بھی میں نے دیکھے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی الیکٹڈ حکومت، کوئی بھی عوامی حکومت کبھی بھی نہیں چاہتے ہیں کہ ہم بجٹ میں کسی کا ڈکٹیشن مانیں. جی ٹھیک ہے. امجد خان نیازی صاحب آپ کا، بہرامند تنگی صاحب، شاہدہ رحمانی صاحب اور امجد اقبال صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین وقت ختم ہو گیا ہے آج تک کے لیے اتنا ہی. کل نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.